داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 284۔ باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے طور کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپہ ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمرو درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوس عاشی کو بچانے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عاشی اسے انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں۔ عاشی نے کہا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر غلغپاڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عاشی کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہا۔ عاشی نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ عمرو درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عاشی نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اسے ایک عورت للکار دے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کو قتل کر دیا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عاشی تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عاشی نے اس کے خنجر پر تلوار ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا لیکن خیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا۔ عاشی نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربے کار تیغ زن تھا، وار بچا گیا۔ عاشی نے کہا، میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغ زنی سکھائی ہے۔ اس نے عاشی کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عاشی کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عاشی کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عاشی، ہوش میں آؤ۔ عاشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شہرت پر تھی۔ عاشی نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس آدمی کے شہرگ میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔ باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشعل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپہ ماروں نے عمرو درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرموں کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جوں ہی ہنگامہ شروع ہو عمرو درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمرو درویش نے ایک چھاپہ مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلنا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عاشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا۔ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمرو درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اسی لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدے بازی کے جھانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، عمرو درویش نے کہا، اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گا۔
یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدے بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحے سوڈانی جاسوسوں کی نظروں میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اس سے کہا کہ وہ 2 چھاپہ ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمرو درویش، 2 چھاپہ مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چیمی گوئیاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے کسی کو کبھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے، نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی۔ تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہو گئے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کے بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کریں؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر رودے جائیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ جو اپنے آپ کو خدا کا الچی کہتا ہے۔ وہ بے قصور ہے، علی بن سفیان نے کہا، تم میں سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو۔ تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری باتوں میں دانائی ہے۔ کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ خیمے میں سے ایک برتن اٹھایا جس میں تیل کی قسم کا آتش گیر سیال تھا۔ اس نے یہ تیل ایک کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا، اس پر پانی ڈالا، مشعل اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمرو درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوتا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔